میں اپنی صحت کی موجودہ حالت کے پیش نظر بہت مختصر سی ہی بات کر پاؤں گا۔ کاش کہ میں زیادہ اطمینان سے اپنا درد دل اپنی ملت کی مائع ناز بچیوں کے سامنے رکھ سکوں، لیکن سمجھدار کے لیے اشارے ہی کافی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں تم سب کو کہ تم کو اللہ نے صنف نازک کا ایک حصہ بنایا۔ جو مقام ایک بیٹی کا ہے وہ مقام صرف اسی بیٹی کا نصیب ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو وہ بہت بابرکت گھرانہ بنتا ہے، یعنی تمہارے دنیا میں آنے سے برکتیں آتی، اور دنیا میں برکتوں کے بعد آخرت میں مغفرت اور جنت کے وعدے پورے ہوتے ہیں والدین کے لیے۔ یہ شرف ہے بیٹیوں کا کہ ان کے آنے سے دنیا میں بھی برکت، روزی میں بھی برکت، اور آخرت میں مغفرت اور جنت۔ پھر تم مبارکباد کی مستحق اس لیے بھی ہو کہ تم امت محمدیہ کا ایک حصہ، اس قوم کا حصہ ہو جس کو پوری دنیا کے سامنے ایک کامیاب طریقہ زندگی پیش کرنے کا موقع ملا۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کچھ الگ مقام ہے تمہارا، اس لیے کہ کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں تمہارے کندھوں پر، اور اس لیے کہ کچھ الگ امیدیں وابستہ ہیں۔ پھر تیسری پہلو سے تم لوگ مبارکباد کے مستحق اس لیے ہو کہ تمہیں اپنی منزل کی تلاش ہو گئی، اور تا بمنزل تم چل پڑی اس منزل کو پانے کے لیے قدم بقدم آگے بڑھنے لگی۔ یہ غیر معمولی توفیق کی بات ہے جو تم کو ملی، اور تمہارے لیے ایسا انتظام بھی ہوا کہ بڑی شفقتوں اور محبتوں اور پیار کے ساتھ تمہیں اس راستے پر آگے بڑھانے کے لیے اپنی کوئی بڑی بہن مل گئی، اپنی باجی اور اپنی آپا مل گئی، اور اس طرح اللہ نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تم کو اس طرح بنایا ہے کہ ہمارے اندر ایک روح رکھی ہے جس کے تقاضے، جس کے مطالبے، جس کی غذا، جس کی خوراک کچھ اور ہے، اور اس روح کو ایک جسم کے اندر رکھا ہے جس جسم کے تقاضے، اس کی ضروریات کچھ اور ہے، اور وہ انسان بہت کامیاب ہے جو ان دونوں کے درمیان ایک توازن اور اعتدال قائم رکھے، ایک بیلنس قائم کرے۔ وہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اس طرح نہ لگے کہ روح کے تقاضوں کو بالکل بھول جائے، اور روح کے تقاضوں کو اس طرح پورا کرنے میں نہ لگے وہ جسم کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کرے۔ ایک بڑی معتدل اور بیلنس طرز زندگی ہے اسلام، جس کا نام بڑی متوازن اور معتدل تہذیب ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اور اس بات کو ذرا پلیز گہرائی سے سمجھنا
کہ کسی قوم کی تہذیب کے بنانے میں، اس تہذیب کے سانچے میں قوم کے افراد کو ڈھالنے میں زیادہ جو دخل ہوتا ہے اور زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے. کسی قوم کی حالت کو اگر دیکھنا ہو تو اس کی ذہنی حالت کیا ہے، اس کی اخلاقی حالت کیسی ہے، اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو، اس قوم کی خواتین کو دیکھ لو. اگر اس کی لڑکیاں سمجھدار ہیں اور وہ ایک کامیاب زندگی کے تقاضوں کو سمجھتی ہیں اور سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، ان کی پوشاک ان کی سمجھداری یا ناسمجھی کی ترجمان ہوتی ہے. ان کا بات چیت کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ مطمئن زندگی گزار رہی ہیں یا غیر مطمئن. ان کے اوپر حیوانی جذبات کا غلبہ ہے یا انسانی شرافتیں، انسانی مقدس جذبات وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور گائیڈ کر رہے ہیں. بچیوں، بہت عزیز میری بچی ہو، اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ بات صاف دیکھی جا رہی ہے کہ وہ مغربی تہذیب جو دھوکے کی تہذیب ہے، ریسپشن کا کلچر ہے، جس کا خمیر اور جس کا مزاج جھوٹ اور فریب کا ہے، وہ پورے انسانی معاشرے کو روحانی ترقی کے راستے سے دور لے جا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو اس کی سازشوں یا کوششوں کا نشان ہے وہ صنف نازک بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں. اس لیے کہ اللہ نے بڑی مصلحتوں کے تحت ایک عورت کے اندر جذبات کا عنصر زیادہ غالب رکھا ہے. جذبات کا عنصر جب جہاں غالب ہوتا ہے وہاں سوچ سمجھ کر کسی چیز کو قبول کرنے یا ریجیکٹ کرنے کا مزاج نہیں بلکہ کمزور ہوتا ہے، بلکہ ایک کشش ہوتی ہے جذباتی کسی چیز کی طرف، وہ تصویریں دیکھنے کی طرف ہو، اسٹوریز پڑھنے اور سننے کی طرف ہو، فلمیں دیکھنا ہو. تو وہ ایک خیالی زندگی ہوتی ہے جس میں یہ تصویریں انسان کو لے جاتی. زندگی کی جو سچائیاں ہیں، جو چیلنجز ہیں زندگی، ادھر سے غافل کر دیتی. مثال کے طور پر ایک لڑکی کو اپنی عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے کون سی محتاج زندگی گزارنی، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کس عزم و استقامت کے ساتھ اس کو قدم بقدم آگے بڑھنا سیکھنا ہے. اپنی نگاہوں کو، اپنی جذبات کو، دل و دماغ کے لہروں کو قابو میں رکھنے کے لیے کون سی قوت ارادی چاہیے، کون سی ول پاور اور قوت ایمانی چاہیے، جس سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو تقوی کہتے. تقوی نیکیاں کرنے کو نہیں کہتے، تقوی غلط کام کرنے سے اپنے کو روک لینے کی عادت اور صلاحیت کو کہتے. اور جب انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر وہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ راہ ولایت پر قدم اٹھانے لگتا ہے، آگے بڑھنا لگتا ہے.
اور منزل سے قریب تر ہونے لگتا ہے. اگر ایک عورت اللہ کی توفیق سے ایسی قوت ارادی کی حامل ہو کر وہ اپنی شخصیت کو بناتی ہے اور ایک توازن کے ساتھ اپنی شخصیت کو بناتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ صرف ایک ولیہ اور مومنہ نہیں بنتی، وہ ایک بہت ہی کامیاب بیوی بنتی، جس کے آنے سے گھر میں خوشیاں آ جاتی، برکتیں آ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، سب ہونٹوں پر مسکراہٹیں آ جاتی. وہ ایک کامیاب بہو ثابت ہوتی ہے اپنی ساس سے، وہ ایک بہت ہی اچھی بھابھی ثابت ہوتی، بہت اچھی ماں ثابت ہوتی اپنی اولاد کی. خاندان کے تمام رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھتی، سب کی خوبیوں پر نظر رکھتی ہے، سب کی خامیوں سے صرف نظر کرتی، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیتی ہے دوسروں کی خامی کے لیے. یہ لڑکی پورے خاندان کے لیے خوشیوں اور برکتوں کا سبب بنتی، اور خدا نے خاصا اگر لڑکی کو ایسی تربیت نہ ملے، ایسا ماحول نہ ملے، تو اس وقت کا جو ماحول ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بہت ہی سخت لفظ استعمال کرنے سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شرافت کا ماحول ہے، پاک دامنی کا ماحول ہے، حیا اور شرم و تقوی کا ماحول ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر ان کو ادا کرنے کا ماحول ہے. دوسروں کے اوپر اپنے حقوق کا احساس غالب ہے، دوسروں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں اور ڈیوٹیوں کا احساس ہے. جس معاشرے کے لوگوں کو اپنے رائٹس کا احساس زیادہ ہوتا ہے انسٹیڈ آف ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹیوں اپنے فرائض ذمہ داریوں کے بجائے اس معاشرے میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، فیملیاں بکھر جاتی، طلاق کی کثرت ہوتی، تھانے کچہری اور عدالتوں میں عورتوں کے مقدمے کو. جس معاشرے کے اندر متوازن اور روحانی تربیت ملی ہوتی ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، وہاں زمین پر جنت اترا، ہر گھر ایک چھوٹی سی جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. ایک شوہر جب دن بھر روزی کی محنت کر کے شام کو اپنے گھر واپس آتا ہے، چاہے وہ گھر ایک جھوپڑی ہو، ایک جھگی ہو، ایک ٹوٹا ہوا گھر ہو، مگر وہاں گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی جو وفادار اور پاک دامن بیوی کا مسکراتا چہرہ سامنے آتا ہے، اور بچے آ کر ٹانگوں پہ آ کر لپٹ جاتے ہیں، تو اس مزدور شوہر کی دن بھر کی تکان چند منٹ میں دور ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. اس کے برعکس کوئی بنگلہ ہو اور کوٹھی ہو اور کوئی کار سے اترے، لیٹسٹ ماڈل کی کار سے، لیکن گھر میں عورت جو ہو وہ چڑچڑی ہو، چہرے پر خوشی نہ ہو، تناؤ ہو، شکر نہ ہو، شکوہ شکایت ہو، بات بات پر الجھنے اور جھگڑنے کا مزاج ہو، تو وہاں گھر آنے پر اس مرد کو سکون نہیں ملتا، اور پھر وہ سکون کی تلاش میں زیادہ وقت گھر کے باہر گزارتا ہے، اور یہاں سے نئی مصیبتوں، نئے گناہوں، نئی غلطیوں، نئی گندگیوں کا کی شاہراہ کھل جاتی. بچیوں
تم کو خدا نے ایک بہت اچھا موقع دے دیا. تم نے یہ علم کا راستہ چنا, اللہ کی محبت کا راستہ چنا, اللہ کو صرف اپنا مالک اور معبود کے بجائے اس سے آگے بڑھ کر اپنا مقصود, اپنا مطلوب اور اپنا واحد محبوب بنا لینے کا فیصلہ کیا, اور ایک رشتہ جڑ گیا تمہارا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. رشتہ جڑ گیا تمہارا اللہ کے رسول کے گھر کی عورتوں کے ساتھ, ان کی بیٹیوں کے ساتھ, جن کے بارے میں تو قرآن نے خود کہا, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, اے نبی کے گھر کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں, تمہارا رشتہ جڑ گیا ان سے. اب کوشش کرنا کہ زندگی بھر امہات المومنین, بنات رسول اللہ, صحابیات رسول, ان کی زندگیوں کے حالات پڑھتی رہو, اہل بیت نبوی اور حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو پڑھتی رہو برابر, اس کو سامنے رکھو ایک آئیڈیل کے طور. تب تم ایک کامیاب بیوی بھی بنو گی, ایک کامیاب ماں ہوگی, ایک کامیاب ساس ہوگی جو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح کی محبتیں دے گی, اور وہ بیٹی اپنی اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنی امی سے کہے گی کہ امی آپ کی دعاؤں سے میری ایک امی نہیں, میری دو امی, ہر طرف سے مجھے محبت. تم ایک کامیاب ماں بنو گی اپنے بچوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے. تمہارا شوہر بار بار اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس نے ایسی شریک حیات ہم کو دی جس سے کامیاب زندگی کا گزارنا, محفوظ زندگی کا گزارنا, پاکیزہ زندگی کا گزارنا یہ آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ تمہاری معلمہ کو, مربیہ کو, اور تمہاری معلمات کو, تم سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے نوازے, اسی خصوصی نظر پڑ جائے ہم سب پر, اور دونوں جہان کی خوشیاں وہ ہماری تمہاری قسمت میں لکھ. اسلام کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ وہ صرف آخرت میں خوشیوں کی ضمانت نہیں لیتا, وہ دنیا کی زندگی کو بھی خوشیوں سے آباد کر دیتا. کوئی حکم اسلام کا ایسا نہیں جس میں آخرت میں کامیابی تو ملے جس حکم کے پر عمل کے نتیجے میں, لیکن دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہ, اور کوئی حکم ایسا بھی نہیں ہے جس کا فائدہ صرف دنیا میں ہو, آخرت میں نہ. یہ اسلام کی عجیب غریب خصوصیت. کوئی ایک حکم, کوئی ایک قانون زندگی کے کسی شعبے کا اسلام میں ایسا نہیں بتایا جا سکتا جس پر عمل کر کے آخرت میں تو کامیابی ملے, لیکن اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا میں کوئی کامیابی نہ, کوئی فائدہ نہ پہنچے. دنیا اور آخرت عام طور پر لوگوں کے تصور میں یہ دو الگ الگ تھی. اسلام کے نزدیک دنیا راستہ ہے اور آخرت منزل ہے, یہ الگ الگ کیسے ہو سکتے؟ اس لیے پہلا انعام تو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسی دنیا میں خوشیاں ملتی, اور اس کے بعد پھر آخرت میں خوشیاں یقینی طور پر ملتی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں آخرت میں کامیابی ملے گی, یہاں اس سے, یہاں کی کامیابی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بڑی شدید غلط ہے, شدید غلط ہے. بس بچیوں میں اس سے زیادہ اب شاید بات نہ کر پاؤں. میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سب کا نصیب اچھا کرے اور ہم سب کو اپنی دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے.
پاکیزہ اسلامی تہذیب، اسلامی طریقۂ زندگی وہ ہمارے رگ رگ میں، روئے روئے میں رچ بس جائے، اور ہم اس مغرب کی لائی ہوئی غیر انسانی، غیر فطری، ناپاک، غیر متوازن اس تہذیب سے اپنے بدن کو سر سے پیر تک، اپنے وجود کو ظاہر سے باطن تک، اپنے دل و دماغ کو بالکل بچا کر لے جائیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے اصل قائد و مربی سیدنا محمد الرسول اللہ، ان کی شخصیت آئیڈیل ہے، ان کے تیار کیے ہوئے صحابہ اور صحابیات اور ان کے گھر کے اہل بیت یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اسلام سے بہتر کوئی تہذیب و طرز زندگی نہیں ہے۔ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کو گہرائی سے سمجھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، تفسیر اور ترجمے کی مدد سے اللہ کی منشا کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ محمد الرسول اللہ فداہ ابی و نفسی، ابی و امی و نفسی و روحی، وہ میرے دل و دماغ میں ان کی تصویر اس طرح رچ بس جائے گی کہ ہم نے ایک بار ان کی طرف دیکھ کر بند کر لی ہیں آنکھیں صدا کی۔ وہ ہیں ہمارے رہنما، وہ ہیں ہمارے قائد، وہ ہیں ہمارے محبوب، وہ ہیں ہمارے آئیڈیل مینٹور۔ اور پھر ان کی تیار کردہ جو ٹیم تھی، گھر کے اندر جو لوگ تیار ہوئے وہ اہل بیت کہلائے، گھر سے باہر جو لوگ کہلائے وہ صحابہ اور صحابیات کہلائے۔ ایک ہی سورج ہے، روشنی گھر کے اندر چمکی تو اہل بیت بن گئے، وہی روشنی اسی سورج کی باہر چمکی تو صحابہ اور صحابیات بن گئے۔ بس ان کو اپنے آئیڈیل بنا، اور کوشش کرو کہ تھوڑا سا ذکر اللہ کا، تھوڑی سی تلاوت، کچھ تسبیح، اللہ کے رسول پر درود شریف، اور ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں کچھ لمبی دعا مانگ کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی، گناہوں سے درگزر کرنے کی دعا، یہ معمولات بن جائیں۔ باقی گھر کے کاموں میں بہترین دلچسپی لو، گھر کو صاف ستھرا رکھو، گھر کے مینجمنٹ میں تمہارا بہت زیادہ ہاتھ ہونا چاہیے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ گھریلو کاموں سے دلچسپی ہوتی ہے تو علم اور ذکر کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، اور علم اور ذکر کا شوق آ جاتا ہے تو گھریلو کاموں کی طرف توجہ کم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس مختصر سی گزارشات سے سب کو نفع ہوگا۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری معلمہ کی، معلمات کی، اور تم سب کی ان محنتوں کو بے حد قبول فرمائے، اور ایک آئیڈیل بنا دے تم کو اپنے خاندان کے لیے، اپنے قلب و جواب کی خواتین کے لیے، تو تم اللہ کے دین کی سپاہی بنو، اور مردوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنے شوہروں کو تمہاری طرف سے ایسی سپورٹ ملے کہ وہ پہاڑوں سے ٹکرا جائیں مگر اسلام کے دامن نہ چھوڑے۔ بہت چیلنجنگ دن آگے چل کے سامنے آ رہے ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی ہوگی، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہوگا، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کا نمونہ بننا ہوگا۔ بس میں انہیں الفاظ کا اتفاق کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں قبولیت کے لیے، حسن قبول کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔